چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو آج وہ آگے چل رہی ہے وہ سازش، اور میں اس سازش کی آج پہلے ایک چیز سے شروع کرتا ہوں. اس خوفناک سازش کے اندر ایک پلان بنا ہوا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اپنی فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے. یعنی ہمیں اور فوج کو ایک ایسا پیش کیا جائے کہ ہم ایک دوسرے کے کوئی مخالف ہیں، اور یہ ایک پلان کر کے کیا جا رہا ہے. میں صرف جو آپ سب دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری گورنمنٹ چل رہی تھی تو سب سے زیادہ تنقید جب آتی تھی ہندوستان سے میرے اوپر، تو وہ کیا کہتے تھے کہ عمران خان فوجیوں کا، پاکستانی فوج لے کے آئی ہوئی ہے، ان کا پتلا ہے. سب سے زیادہ یہ کرتے تھے، اور مسلسل ان کو تکلیف تھی کہ جی یہ فوج اور گورنمنٹ ایک ہی پیج پہ چل رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں، یا یاد ہو یا نہ ہو، کہ ایک ہمارے سوشل میڈیا کے جنونی نوجوانوں نے ایک چیز، ایک بے نقاب کیا جس کو کہتے تھے یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب. یہ کیا تھی؟ اس میں تقریباً 800 فیک سائٹس تھی، اور یہ فیک سائٹس کیا کر رہی تھی؟ یہ مسلسل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی، جس میں کئی پاکستان کے صحافی بھی شامل تھے، کئی وہ لوگ شامل تھے جو آج اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ آپ نظر آتے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہے تھے؟ دو لوگوں کو اٹیک کر رہے تھے، ایک عمران خان کو اور ایک پاکستانی فوج کو، اور تکلیف یہ تھی کہ یہ ساتھ چل رہے ہیں. اب میں آپ کو ذرا تھوڑا پیچھے لے جاؤں کہ جب ممبئی کے اٹیک ہوا، دہشت گردی کا اٹیک ہوا ممبئی میں، تو آصف زرداری نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کا جو ڈی جی ISI ہے اس کو ممبئی بھجوایا جائے. یعنی سوچیں کہ اپنا ملک کا اس وقت صدر تھا، کہتا تھا اس کو ممبئی بھجوایا جائے. اور پھر یہی آصف زرداری حسین حقانی کے ذریعے امریکنوں کو میسج پہنچاتا ہے کہ امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج سے آصف زرداری کو بچائیں. اور دوسری طرف نواز شریف، یہی جب ممبئی اٹیکس ہوئے تو اس نے نواز شریف سب سے پہلے بولا کہ وہ جو ایک لڑکا وہ کون سے گاؤں میں تھا پاکستان میں جدھر سے اٹیک ہو. اس نے کم باکر کو ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس نے پاکستان کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی تھی، اور خاص طور پہ ISI اور پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. تو نواز شریف نے پہلے کہا یہ. پھر ڈون لیکس کیا تھی؟ ڈون لیکس کے اندر نواز شریف، اس کی گورنمنٹ باقاعدہ یہ کہتی ہے کہ جو دہشت گردی ہندوستان کے خلاف ہو رہی ہے اس میں پاکستان کی ISI ملوث ہے، پاکستان کی فوج. اور نریندر مودی بار بار پاکستان کے سپہ سالار جو تب تھے جنرل رحیل، بار بار یہ کہتے تھے کہ وہ دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کا سردار ہے. اور نواز شریف اس کو شادی پہ بلا رہا تھا، اسی نریندر مودی کو جب کھاٹمانڈو کے اندر سارک کانفرنس ہوتی ہے تو برکا دت جو ان کی لیڈنگ جرنلسٹ ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ چھپ کے سائٹ پہ نواز شریف نریندر مودی سے میٹنگ کر رہا تھا، اور اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی فوج سے مجھے بچائیں، یعنی اپنی فوج سے ڈر کے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب غدار ہیں. ان لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کی کرپشن جو یہاں سے پیسہ چوری کر کے لے کے گئے اس کے اوپر داستانیں لکھی ہوئی ہیں، بیرون ملک کتابوں میں مینشن ہے، BBC کی ڈاکیومنٹری میں ان کی چوری کا مینشن ہے کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے. یہاں ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے کرپشن کیسز ہیں. تو آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں، اور یہ اب محب وطن وہ پاکستانی بن گئے ہیں جو کہ آ کے ہمیں غدار کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ سازش اتنی خطرناک ہے کہ اگر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیں
اور ان کے اندر اختلافات پیدا کر دیں. اس سے زیادہ ملک کو نقصان کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی. میں 18 سال کا بھی نہیں تھا جب میں ایسٹ پاکستان میچ کھیلنے گیا, مجھے یاد ہے 1970 مارچ میں, اور میں میرا فرسٹ کزن تھے بریگیڈیئر شفیق, ان کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا. تب مجھے پتا چلا کہ وہ کتنی نفرت اپنی فوج کے اندر اور وہ بنگلہ دیش کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے اندر پھیل چکی تھی. اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹوٹا. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک جب آپ ایک سب سے بڑی جماعت اور فوج کے بیچ میں جو ہوا, یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا. آج وہی کوشش کی جا رہی ہے. ایک پارٹی ہے پاکستان کے اندر جو پوری فیڈرل لیول کے اوپر پارٹی ہے, سارے صوبوں کے اندر پارٹی ہے, سب سے بڑا ووٹ بینک اس پارٹی کا ہے. وہ پارٹی اوپر سے لے کے گلگت سے لے کے قبائلی علاقے سے لے کے کوئٹہ سے لے کے کراچی, سندھ, پنجاب, سارے ملک میں آج وہ سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی ہے. اور یہ سازش کی جا رہی ہے, اور سازش وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس بیرونی سازش کا حصہ ہیں, کولیبریٹرز ہیں. اور وہ سازش کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں بتاؤں ہوا کیا. پہلے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی, انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گا. یہاں جب گورنمنٹ جاتی ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, وہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی. پھر ہم نے ایک پرامن احتجاج کرنا تھا 25 مئی کو. انہوں نے وہ یعنی عوام کے خلاف جو ظلم کیا ہے, یعنی کبھی اس ملک کی تاریخ میں ایسی حرکتیں نہیں ہوئی. 2-2, 3 بجے لوگوں کے گھروں میں جا کے وہاں عورتوں نہ چادر نہ چار دیواری کی فکر, وہاں انہوں نے دہشت پھیلائی. کبھی ایسی دہشت نہیں پاکستان میں پھیلائی گئی جس طرح کی شیلنگ کی فیملیز پہ, لوگوں پہ. یعنی جو انہوں نے کر سکتے تھے وہ ظلم کیا, اور اس کے پیچھے ایک ہی سوچ تھی کہ اس کو کرش کر دو پارٹی کو. ان کے ممی ڈیڈی ٹائپ لوگ ہیں, یہ جب ہم پورا زور لگائیں گے, ان کو ڈرائیں گے, یہ سارے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد آ گیا بائی الیکشن کمیشن پوری طرح ان کے ساتھ ملی ہوئی. اس نے ہر حربہ استعمال کیا ان کو جتانے کے لیے, نون لیگ کو. ایڈمنسٹریشن ساری ان کے ساتھ ملی ہوئی. پوری انہوں نے کوشش کی وہ الیکشن, اور ان کو پورا اعتماد تھا کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے. اس طرح کی پبلک نکلی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بائی الیکشن کیا, جنرل الیکشن میں اس طرح پبلک نہیں نکلی. اور سارے جو منصوبے تھے ان کے فیل ہو گئے, اور یہ ساری جماعتوں نے مل کے الیکشن لڑا اور وائپ آؤٹ ہو گئی پنجاب سے. اس کے بعد اور خوف مزید آ گیا ان کو. اور اب یہ جو مرحلہ جس میں ہم اب آ رہے ہیں, یہ اب وہ مرحلہ ہے. اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ جو سارا پوری کیمپین کی ہوئی ہے کہ کسی طرح ہماری اور فوج کے بیچ میں ہماری لڑائی شروع ہو جائے. دوسری چیز کہ انہوں نے اب پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ہمیں پارٹی کو توڑنے کا. پلان کا سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے آ گیا الیکشن کمیشن نے, جو یہ فورن فنڈنگ کیس ہے. اب فورن فنڈنگ کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانی جب وہ پیسہ بھیجتے ہیں تو وہ فورن فنڈنگ ہے. وہ پارٹی جس کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جس نے ایک باقاعدہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے, جس کا کوئی اس ملک کے اندر کوئی نہ کبھی کسی نے پہلے کی, اور نہ یہ وہ پارٹیز جن کے سربراہوں کو لوگ کرپٹ سمجھتے ہیں, وہ کبھی فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتی. تو وہ پارٹی جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی, جس پارٹی نے باقاعدہ 40,000 ڈونرز کے نام دیے ہوئے 2012 میں, 40,000 لوگ, وہ لوگ خود کال کر کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم ڈونر ہیں. ان میں سے کئی لوگوں کو انہوں نے بتا دیا کہ جی کوئی فورن نیشنل وغیرہ, جو ان کو کئی پاکستانیوں کو بنا دیا کہ جی یہ تو غیر ملکی ہیں. وہ پارٹی جس نے فنڈ ریزنگ کی, جس کی ساری آڈٹ رپورٹس ہیں, جس کی ایک ایک چیز ہمارے سامنے ہم نے ان کو الیکشن کمیشن کو دی ہے, اس پارٹی کے اوپر سارا نزلہ گر رہا ہے.
اور میں بار بار کہتا جا رہا ہوں کہ ہم 4-5 سال سے کہہ رہے ہیں، بلکہ عدالت بھی کہے ان کو بیٹھی ہے کہ ان پارٹیز کی اکٹھی اگر آپ نے آڈٹ کرنا ہے فنڈ ریزنگ تو اکٹھی کریں. میں صرف اس لیے کہہ رہا تھا، میں کیوں چاہتا ہوں کہ اکٹھی ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے ہم نے کیسا پیسہ اکٹھا کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ ہم نے کیونکہ لوگوں نے ہمیں پیسے دیے ہوئے تھے، ہم نے اپنی ساری آڈٹ رپورٹس، پوری ہماری بکس تیار ہے. مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ ان 2 پارٹیز کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کسی نے ان کو پیسے دیے آج تک، نہ کوئی پیسے دے گا ان کو، نہ ان کے پاس کوئی آڈٹ رپورٹس ہیں، نہ ان کے پاس کوئی بکس ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ڈونر بیس ہے. یعنی کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس؟ یہی الیکشن کمیشن عدالت کے آرڈر کے باوجود انہوں نے صرف تحریک انصاف کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا اور اتنی جھوٹی رپورٹ بنائی ہے، ایسی چیزیں اس رپورٹ میں لکھی ہیں جو جس دن میں چیلنج کرتا ہوں، جس دن اس کے اوپر صحیح معنی میں عدالت کے اندر یہ تفتیش ہوگی، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ثابت ہوگا کہ ایک پارٹی نے اس ملک کے اندر صحیح معنی میں پیسے اکٹھے کیے ہیں جو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. اور الیکشن کمیشن ان کے ساتھ مل کے کیا کوشش کر رہی ہے، وہ اس پارٹی کو جس نے سارے ایک ریکارڈز کر کے اور ساری پولیٹیکل فنڈ ریزنگ جو ہوتی ہے ساری دنیا میں وہ کی ہے، اس کو کوشش کر رہے ہیں بین کرنے کی. اس سازش کا حصہ، یہ وہی سازش کا حصہ ہے کہ کسی طرح، کیونکہ اب ان کو یہ آپ ہرا نہیں سکتے، الیکشن آئیں گے تو یہ جیت جائے گی، تو اس کو آپ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرو. تو ایک وہ انہوں نے عارف نقوی کا نام لے لیا. 2012 میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو رائزنگ سٹار تھا، جو اس ملک میں سب سے تیزی سے انٹرنیشنل سین کے اوپر جو فائنانس کے تیزی سے اوپر جا رہا تھا، اس کا نام عارف نقوی تھا. اس نے کراچی الیکٹرک، ہم نے نہیں اس کو کراچی الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کی، وہ ان 2 پارٹیز کے دور میں وہ اس کو کراچی الیکٹرک کی اس کو دی گئی تھی پرائیویٹائزیشن میں. اور اس کی بل گیٹس اس کو پیسے اس کو انویسٹ کر رہا ہے اس کے فنڈ کے اندر، وہ پرنس چارلز کی چیریٹی کو پیسے دے رہا ہے. اور یہ الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے ہم 2012 کی بات کر، کہتی ہے 2018 میں وہ فراڈ اس کے اوپر چارجز لگے. یعنی اس لیول پہ انہوں نے جا کے کوشش کی ہے کہ کسی طرح ہمیں ڈسکریڈٹ کرے، اور میرا نام لے دیا کہ جی اس نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے اور اس نے کنسیل کیا اکاؤنٹس. میں آج آپ کو پھر سے کہہ دوں کہ سرٹیفکیٹ دینا ہمیشہ جب آپ سرٹیفائی کرتے ہیں وہ ایک پروسیس سے آپ کے پاس پہنچتی ہے. میں بکس نہیں پڑھ کے سرٹیفائی کرتا، وہ پہلے شروع ہوتا ہے نیچے سے، ہماری فائنانس ڈپارٹمنٹ کرتی ہے، وہ پھر بیٹھتی ہے آڈیٹرز کے ساتھ، ان کے ساتھ کتابیں ریکنسائل کرتی ہے، وہ پھر جاتی ہے پارٹی کی مینجمنٹ کمیٹی میں، وہ مینجمنٹ کمیٹی جب کلیئر کرتی ہے تو میرے پاس آتی ہے، تو میں دستخط ان کے کہنے پہ کہتا ہوں ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی. میں سرٹیفائی، میں نے وہ کتابیں نہیں دیکھی ہوتی، جبکہ میں اپنے جو اثاثے ڈکلیئر کرتا ہوں تو وہ میں ایفیڈیوٹ دیتا ہوں کیونکہ میں دیکھ کے کرتا ہوں. تو اس کے اوپر یہ کوشش کر رہے ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کی. ایک یہ ان کا طریقہ ہے. دوسرا یہ توشہ خانہ کیس ہے. میں پھر اپنی قوم کے سامنے ایک اور چیز کہتا ہوں، ساروں کا جو اس ملک کے پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹ بنے ہیں، جو اس ملک کے اندر بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، سب کو تحفے ملتے ہیں، آرمی چیف کو ملتے ہیں، سب کو ملتے ہیں. ساروں کو انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا لیگلی جو بھی انہوں نے کام کیا ہے قانون کے دائرے میں کیا ہے یا کوئی چیز غیر قانونی کی ہے. میں آج پھر آپ کو کہتا ہوں جس دن یہ ہوگا ساری چیزیں میں نے قانون کے بیچ میں کی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ کن کو انہوں نے قانون کے دائرے میں نہیں رہ کے کی. آصف زرداری نے 3 گاڑیاں لی ہیں وہاں سے توشہ خانہ سے جو کہ آپ نہیں لے سکتے. مجھے بھی ایک گاڑی ملی تھی. آپ گاڑی توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے. آصف زرداری نے 3 مہنگی گاڑیاں اور نواز شریف نے 1 لی ہے اور یہ بالکل غیر قانونی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آئے. یہ 2 چیزیں کوشش کر رہے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی، اور یہ تیسری بھی چیز کر رہے ہیں اور جس کی اب آپ کے سامنے یہ آنے والا ہے، اب یہ فیز آنے والا ہے. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کی کردار کشی کی جائے، کیونکہ ایک طریقہ پارٹی کو ختم کرنے کا یا پارٹی کو ڈسکوالیفائی کرو وہ مشکل ہے. دوسرا ہے کہ عمران خان کے اوپر کردار کشی کرو اور کسی نہ کسی طرح پھنساؤ کسی کیس میں. اور کردار کشی کے لیے
इनको पता है कि कौन से मीडिया हाउसेज इनके साथ पूरी तरह तावन करेंगे, और जिनको इनको शक था, ये जो ARY के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया है, मुझे ये उसी प्लान का हिस्सा है कि कोई चैनल जो मेरा मौकफ रखेगी उसको बंद कर दो, यूट्यूबर्स जो मेरा मौकफ रखेंगे उनके मुंह बंद कर दो, खौफ इतना फैला दो कि कोई मेरा मौकफ ही ना रखे, और वो जो चैनल्स हैं जो कि जिनके ऊपर हमें पता है कि पैसा चलता है, और उनको पूरी तरह मेरी किरदार कुशी पे इस्तेमाल किया जाए। और ये इनका प्लान है। अब ये प्लान शुरू हो रहा है, ये जो ARY से हुआ ये उस प्लान का हिस्सा है, और ये अभी यूट्यूबर्स पे आएंगे, अभी ये सोशल मीडिया के ऊपर आएंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा मुंह बंद कर दिया जाए और पूरी तरह एक इमरान खान को पब्लिक के अंदर जलील किया जाए। मैं फिर अपनी कौम के सामने कहता हूं कि देखें, मेरा ये मान है कि इज्जत सिर्फ अल्लाह देता है, और अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई किसी को जलील नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए आप सबको पागल बना सकते हैं, आज तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सारा वक्त सबको पागल बना ले। मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि ये जो प्रोसेस करने अब जा रहे हैं, ये जिस तरह की अब सख्ती दिखा रहे हैं, ये जो एक पूरा एक नया के मसल दिखा के तो अब हम इनको क्रश करेंगे, लोगों को डरा देंगे, धमका देंगे, अब सिर्फ मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। मैं अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि ये जो अब फेज आ रहा है इनका, इससे हमारा मुल्क डैमेज होगा। मुल्क का सोचना चाहिए। ये सिर्फ जाती मफादात के ऊपर और बैरूनी जो चाहते हैं, जो वो चाहते हैं क्या, बैरूनी क्या जिन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, क्या वो चाहते हैं मजबूत पाकिस्तान? क्या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मुल्क बने जो अपने पैर पे खड़ा हो जाए? क्या वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान लाइफ सपोर्ट मशीन पर रहे, थोड़े थोड़े पैसे देते रहो उनको उनकी? और ये मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है या नहीं, लेकिन बैरूनी अखबार, वेस्टर्न अखबार आप पढ़ें तो वो सारे कह रहे हैं कि कोई डील हुई है पाकिस्तान के ऊपर से, वो ड्रोन जाके उसने अफगानिस्तान में ये ड्रोन अटैक किया है। अगर हम ये कर रहे हैं कि जी थोड़े से पैसे मिल जाएंगे उसे, मैं फिर अपनी कौम को कहना चाहता हूँ, देखें, हमने 80 की दिहाई में पूरी मदद की, ठीक है, उस वक़्त मुजाहिद थे हम, हमारे हमसाय मुल्क पे किसी का दूसरे मुल्क का कब्जा था, लेकिन हम इस्तेमाल हुए। जैसे ही वो वहाँ से कब्जा हटा तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लग गई थी। यहाँ 50 लाख रेफ्यूजीज थे पाकिस्तान में, यहाँ क्लैशनिकोव और ड्रग्स आ गई थी, यहाँ सेक्टेरियन ग्रुप्स, मिलिटेंट ग्रुप्स आपस में लड़ना शुरू हो गए थे। उससे पहले और पाकिस्तान था, अफगान जहाद के बाद पाकिस्तान बदल चुका था। फिर हमने उनकी मदद की, और सबको पता है कि जब वॉर ऑन टेरर में धमकी मिली और हमने उनकी मदद की, क्या मिला पाकिस्तान को? उससे $20 अरब मिला। तो जो नुकसान पाकिस्तान का हुआ, जो 80,000 लोग हमारे कुर्बान किए गए, जो हमारे फौजियों ने शहादतें दी, तो किस लिए हमने किया? हमें तब भी यही इस्तेमाल किया गया, धमकी मिली, हमारे घुटने गोडों में जान ही नहीं थी कि खड़े हो कि हम एक खुददार कौम की तरह उनका फेस करते हैं। हम फिर झुक गए, और बड़ी भारी कीमत कौम ने अदा की उसकी। छोटी सी एलीट है जिनको पैसे, वो जो पैसा आता है वो बाहर भिजवा देते थे, उनके बैंक अकाउंट्स बढ़ते रहे, लेकिन कौम को तो नुकसान हुआ। अभी भी मुझे खतरा है कि अगर हम ये थोड़े से डॉलर्स के लिए उस एजेंडे का हिस्सा भी बन जाए, और वो उस एजेंडे से हम फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएं, किसी किस्म के इंतशार में फंस जाए हमारा मुल्क, तो आखिर में हमें माजी से पता है कि फायदा थोड़ा होता है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है। और अभी भी मैं ये आज जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो हम देख रहे हैं TTP की एक्टिविटीज पख्तूनख्वा में, और हम देख रहे हैं उन्होंने टारगेट कर रहे हैं, मेरे कई तहरीक इंसाफ के वजीर और मेरे MPs मुझे बता रहे हैं कि उनको धमकियां आ रही हैं अब TTP की तरफ से। मैं इसके ऊपर भी मुझे हैरत है कि उन दिनों में तो जब TTP एक्टिव थी तो वो तो ये कहती थी कि जो अमेरिका के कोलैबोरेटर्स हैं हम उनके खिलाफ हैं, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं। तो यहां तो वो गवर्नमेंट है जो एक आजाद पाकिस्तान चाहती है, तो उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे इसमें भी एक साजिश नजर आ रही है। मैं समझता हूं ये भी एक साजिश के तहत गेम चल रही है हमारी पार्टी को कमजोर करने के लिए। और वो जो एक बैरूनी साजिश, वो चाहते हैं कि कमजोर हमारी पार्टी जितनी कमजोर हो, उसके बाद उनके लिए आसान होगा मुल्क को कंट्रोल करना।
تو میں اور پھر آتا ہوں شہباز گل کے اوپر. دیکھیں شہباز گل نے جو کہا اور اگر وہ قانون کے خلاف تھا تو بڑا آسان ہے. اس کا ہمارا آئین ملک کا ہمارا قانون ایک پروسیجر بتاتا ہے کہ اس کے اوپر چارج لگائیں, اس کو موقع ملے عدالت میں جا کے اپنی صفائی پیش کرنے کا. اور کیا اس نے کس کانٹیکس میں کہا, کیا کہا, اس ہر انسان کو ہر دنیا کی قانون کا نظام اس کو موقع دیتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے. لیکن جو یہ ہوا, اس کی گاڑی کو شیشے توڑ دیے, اس کو جس طرح اٹھایا, اس کے ڈرائیور کو مارا گیا, پتہ ہی نہیں کدھر غائب ہو گیا وہ, ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, پتہ چلوا رہے ہیں کہ جی وہ کدھر جی گیا. یہ کون سے قانون اور آئین کے مطابق ہوا؟ اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے واضح کر دوں, ہمارا کیونکہ پھر سے جینا مرنا اس ملک میں ہے. میرے کوئی بیرونی ملک کے ساتھ سے نہیں پڑے کہ میں جب مشکل پڑے تو باہر بھاگ جاؤں. میں نے تو جینا مرنا یہاں ہے, میرا تو کچھ نہیں باہر. ہماری طرح کے لوگوں کو زیادہ اس ملک کی فکر ہے, اور جس کو اس ملک کی فکر ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج ملک کا ایک مضبوط ادارہ بنے. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا ملک کا ادارہ کمزور ہو. وہ لوگ جنہوں نے اس ملک سے کیا کیا تھا پہلے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اب ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں. میں صرف چاہتا ہوں, اس سے بہت بڑی سٹیٹمنٹس ہیں ہمارے پاس, لیکن میں میڈیا کے لیے صرف دکھانا چاہتا ہوں کہ صرف یہ کلپ دیکھیں کہ شہباز گل نے کیا کہا, اور یہ دیکھ لیں کہ یہ جو بڑے بڑے نام آج پھر رہے ہیں جو ہمیں کہہ رہے ہیں غدار ہے, انہوں نے کیا کہا اور ان کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا. یعنی انہوں نے کیا کہا, کیا ایکشن لیا گیا, اور جو ایکشن لیا گیا شہباز گل کے اوپر, یہ ذرا دیکھیں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ملک بھر میں ووٹ بینک ہے, ان لوگوں کے مفادات ملک سے باہر ہیں. اس قسم کی افراتفری پھیلائی جا رہی ہے. مجھے فورن فنڈنگ کیس اور توشخانہ کیس سے نااہل کرانا چاہتے ہیں. ماضی میں ہونے والی سازش آگے بڑھ رہی ہے. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہمیں کرش کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اب سازش کی جا رہی ہے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو فوج کے خلاف کیا جائے. یہ سب منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے. مغربی میڈیا میں بھی رجیم چینج کے معاملے کو کسی نے نہیں اٹھایا. بیرونی سازش میں ملوث لوگوں کو میر جعفر اور میر صادق کہتا ہوں. انہوں نے ہماری پارٹی توڑنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. ان لوگوں کے مفادات ملک سے باہر ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم غدار ہیں. رجیم چینج کی سازش کی گئی. سازش میں ایک پلان ہے کہ ملک کی بڑی جماعت کو فوج کے خلاف کیا جائے. آج یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم فوج مخالف ہیں, فوج کے خلاف ہیں, اور اب یہ سازش کی جا رہی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو فوج سے برخلاف کروایا جا رہا ہے. یہ سب منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. ہمیں کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سمجھتے تھے کہ ہم خاموش بیٹھیں گے. ضمنی الیکشن میں یہ سمجھتے تھے کہ ان کی جیت ہوگی. ہمارے نوجوانوں نے ای وی او ڈیوائس کے حوالے سے بھارتی جعلی ویب سائٹ کے ذریعے مجھے اور پاک فوج کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ممبئی حملوں کے بعد زرداری نے بیان دیا اور ان تمام بیانات کے برعکس ان کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے. اور میں اس لیے چاہتا تھا کہ آپ یہ سارے سن لیں کہ ان کے اگینسٹ کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. یہ تو کلپس ابھی اویلیبل ہیں. کیا ان کے اوپر, اور ان کے اوپر تو ایکشن پہلے بھی لینا چاہیے. جو یہ سارا ڈان لیکس تھا اور جو میمو گیٹ تھا, کیا یہ لوگ آج ٹھیک ہیں؟ اور ہم وہ پارٹی جس نے آج تک صرف اپنا ملک کا سوچا ہے, جس نے اس ساری جو جدوجہد ہماری ہوئی ہے, آپ یقین کریں کہ اگر کوئی بھی جس طرح ہم نے یہ مشکل وقت سے گزرے ہیں, جو ہمارے پر مشکلیں گزری ہیں, میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے ہر وقت صرف اور صرف پاکستان کا سوچا ہے. ہمارے پاس اس وقت اسٹریٹ پاور ہے, ہم سارے پاکستان کو بند کر سکتے ہیں. ہمیں صرف کہ ملک کے معاشی حالات آج ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے, اور اس لیے ہر چیز مظاہرے بھی کرتے ہیں تو پرامن. صرف 25 مئی کو ہمارا پرامن مظاہرہ تھا جب انہوں نے ہمارے پر انتہا کا ظلم کیا. آج تک کوئی ایک بتایا کہ ہم نے اپنے ملک میں کوئی توڑ پھوڑ کی, کوئی ہم نے اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, جبکہ یہ وہ لوگ ہیں
जिन्होंने और जो चीजें छोड़े, जो इन्होंने इस मुल्क को लूट के बाहर पैसा लेके गए हैं, ये कैसे मुहिब वतन होगा। तो मैं आखिर में मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये जो कोशिशें हो रही हैं साजिश करके एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को तोड़ने की, हमारे लोगों को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है, और कि इलेक्शन में किसी तरह ये इतने कमज़ोर हो जाएं कि जब ये इलेक्शन हो, और इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये इतने कमज़ोर हो जाएं और फिर नवाज शरीफ आए वहाँ से इंग्लैंड से, और उसके बाद कहें कि जी देखें इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है और वो भी हो सकता है, हम दोनों को एक मिला दें, और उसके बाद ये फिर वही इसी इलेक्शन के ज़रिए इलेक्शन करवाएं। ये गेम है बेसिकली कि किसी तरह हमें छोटा करके कट टू साइज करें। मेरा अगला सवाल ये है, जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है? क्या पाकिस्तान इसमें से इस दलदल से निकलाएगा? पाकिस्तान को तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है कि एक तकड़ी गवर्नमेंट आए, स्टेबल गवर्नमेंट अवाम की पावर से, जो फिर इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सके। क्या इसमें ये जो प्लान बन रहा है, क्या इसमें पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? और जो भी ये प्लान बना रहा है, क्या उसको अपनी जात का सोच रहा है या मुल्क का सोच रहा है? ये सिर्फ थोड़े से लोग अपनी जाती मफादात के लिए इस मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि खुदा ना खास्ता ये उधर ना चला जाए कि हम सब के लिए उसको निकालने के लिए अपनी और नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दें। अभी भी मुझे खतरा ये है कि अभी भी हम कोई ऐसे फैसले ना कर लें जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो। सिर्फ एक रास्ता है आज, अगर हमने इससे निकलना है, सिर्फ एक रास्ता है, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। अगर मुल्क को हमने इस मुश्किल से निकालना है, इसके अलावा साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा जो और रास्ता लेंगे, मुल्क मजीद और नीचे जाता रहेगा। जिस तरह की महंगाई आज है, जिस तरह के लोगों के हालात हैं, जिस तरह के बिजली के बिल हैं, हर चीज महंगी, और अभी मजीद और महंगी होगी क्योंकि डिवैल्यूएशन जो हुई है, ये सारों से अवाम के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। और फिर से आखिर में सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन से हम इससे निकल सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि चादर और चार दीवारी का इस्तेमाल किया गया। मुल्क भर में एक ही जमात है जो तमाम सूबों में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में वोट बैंक है। उनकी जानिब से ये कहा गया साजिश वो लोग कर रहे हैं जो बैरूनी साजिश का हिस्सा है। साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हमें साजिश के जरिए हमारी हुकूमत हटाई गई। काफी उनकी जानिब से तनकीद की गई मौजूदा हुकूमत पर।